शादी ब्याह कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं। शादी ब्याह दो फैमिलियों का मिलाप होता है, दो इंसानों का मिलाप होता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? हाँ, आज का टॉपिक जो है पुराना टॉपिक ही है। दिल लरज़ उठता है ऐसी बातों से। पहले इस तरह के वाक़ये कभी कभार मिलते थे, कभी कभार सुनने में आते थे। अब ये आलम है कि डेली बेसिस पे पाँच छः वाक़यात ऐसे होते हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाती है। नए नए तरीक़ेकार के साथ इंसानी ज़िंदगी जो है ख़त्म की जा रही है। कहीं माँ बच्चों को मार रही है, कहीं बाप बेटी के साथ ज़्यादती कर रहा है कि अगर तुम्हें अपनी पसंद की शादी करनी है तो पहले मुझे खुश करो। साल बेटी को साथ वो ज़्यादती करता रहा। वो किस किस्म का दरिंदा सिर्फ बाप था कि बच्ची ने फिर उसको ज़िबा कर दिया। तंग आके भी ऐसे करना था। कहीं भाई बहन को तंग कर रहा है, कहीं जो है मालिका वो अपने हस्बैंड के वर्कर के साथ है, कहीं आदमी कुछ है। यानी कि फ्रस्ट्रेशन की इंतहा हो गई है और इंसानियत ख़त्म हो गई है। सोचने समझने की सलाहियतें ख़त्म हो गई हैं। रोज़ नई से नई जो इतलात आती हैं, नए से नए तरीक़ेकार होते हैं मारने के एक दूसरे को, जो समझ से बाहर है। आज एक वाक़या हुआ कि एक साल हुआ था, शायद साल डेढ़ साल हुआ है शादी को, और माँ के दो बेटे थे। दोनों माँ ज़ारो कतार रो रही है कि भाभी की देवर के साथ अंडरस्टैंडिंग हो गई। ये दो माँ का बच्चा भी बच्चा हुआ है, दो बेटा है, उसका नाम मोहम्मद अहमद रखा है, बेटे का मियाँ का नाम अरसलान है। तो उसने क्या किया कि जी उसका अपने देवर के साथ थी, तो उसने मिल के देवर के साथ अपने हस्बैंड को ज़िबा कर दिया। जैसे कि मुर्गी ज़िबा की जाती है, बकरा ज़िबा किया जाता है। अब इंसान की वैल्यू ये हो गई है कि आए दिन शारक काटी जा रही है। बुराई है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। रिसेंटली ट्रांसजेंडर का शुरू हुआ इशू, हमारी अभी ने पहले भी किया, अब भी किया, तो उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो गए। मिशी खान ने तो कुछ स्टेटमेंट दी तो उसके ऊपर लोग क्रिटिसाइज़ करना। हम अपने अंदर क्यों नहीं झांकते? हमें अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अगर कोई अच्छी बात कहता है तो हम उसको क्रिटिसाइज़ करना शुरू करते हैं। क्यों? कि वहाँ वो बात आपको ट्रिगर करती है। क्यों? कि यू आर रॉन्ग, आप रॉन्ग होते हो, आपको वो किसी की अच्छी बात ट्रिगर कर जाती है और आप उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करना शुरू हो जाते हो। ये बात तो नहीं है। हमने अपने माशरे को सीधा करना है। हमने अपने आने वाली नस्लों को बर्बादी की तरफ जो जा रही हैं उनको बचाना है। वो किस तरह करना है? हमारे घरों के माहौल ही अच्छे नहीं हैं। माँ बाप रोल मॉडल होते हैं अपने बच्चों का। यहाँ जब बाप एक एज में आके बच्चे जवान हैं तो बाप सेकंड मैरिज कर रहे हैं, बच्चे जवान हैं तो माँ सेकंड मैरिज कर रही है। माँ का फेयर हो गया, बाप का फेयर हो गया। बाप ने या तो बीवी को छोड़ दिया है या रखा हुआ तो दूसरी शादी कर ली है। माँ ने या हस्बैंड को छोड़ दिया है या उसको ज़िबा कर दिया है, उसको मार दिया है या आशिक से मिलके मरवा दिया। कितने केस आए हैं, कोई एक केस नहीं है। कितने केस पिछले 3-4 महीनों में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हालांकि मीडिया पे इसलिए इनको हाईलाइट किया जा रहा है कि लोगों को अक्ल आए कि बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, कभी भी अच्छा अंजाम नहीं। और जो मीडिया पे हम सोशल मीडिया पे ये इस तरह की न्यूज़ देते हैं, ये सिर्फ व्यूज़ बढ़ाने के लिए नहीं है, ये लोगों को उसका अंजाम दिखाने के लिए है कि अगर उसने अपने हस्बैंड को देवर के साथ मिलकर ज़िबा कर दिया, छुरी फेंक दी, देवर भी अंदर, खुद भी अंदर, दो माँ का बच्चा सफ़र कर रहा है। ऐसा ही है, जिस आदमी ने शादी की बीवी की मौजूदगी में और उस औरत ने अपने मियाँ को खुला लेके शादी कर ली, सफ़र कौन कर रहा है? अब दुनिया से छुप के की, चाहे आप बाद में बता दो, लेकिन ज़हनी सुकून तो नहीं है। चीट कर रहे हो, वो अपनी बीवी को चीट कर रहे हो, अपने हस्बैंड को चीट कर रही है, चीटिंग कर रही है, ज़हनी सुकून नहीं है। तुमको क्या हो गया है? आदमियों को क्या हो गया है? समझ से बाहर है ये सारी बात। इंसानों की कोई वैल्यू ही नहीं रह गई है। हस्बैंड जो है उसने पहली बीवी है, दूसरी शादियां कर लेते हैं,
تو اب اس نے کیا کیا جی، پہلی بیوی کو یہ ویڈیو بنائی ہوئی تھی نکاح کی بھی دوسری، اس کو بلیک میل کر رہا ہے، پہلے اس کو چھوڑ دیا، خود دوسری شادی کر لی، اور اب اس کو بلیک میل کر رہا ہے، اس کی بہنہ تصویریں ڈال دی ہیں، اس نے بھی دوسری شادی کی، اس کے ہسبینڈ کو اس کی تصویریں بھیج رہے ہیں، اس کو بلا کے بلیک میل کر رہا ہے، تو سر عام کی ٹیم نے اس کو پکڑا۔ جو آدمی ہے وہ پلی لے لیتے ہیں کہ جی یہ شرعی کام ہے، اللہ تعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے۔ جہاں آدمی کو یہ بات ٹریگر کرتی ہے، جو اس کے فیور میں جاتی ہے، وہ قرآن سے آیات نکال لیتا ہے، وہ چیزیں اپنے اوپر لاگو کر لیتا ہے کہ جی میں صحیح ہوں، میں نے جینوئن کام کیا، میں نے بھی غلط کام نہیں کیا۔ غلط کام جو آپ دنیا سے چھپ کے کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ کسی کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھ رہے ہیں وہ غلط ہے، آپ اپنی بیوی کو چیٹ کر رہے ہیں وہ غلط ہے، بیوی ہسبینڈ کو چیٹ کر رہی ہے وہ غلط ہے، بیٹی ماں باپ کو چیٹ کر رہی ہے غلط ہے۔ جب ماں باپ اتنا ساتھ دیتے ہیں، جب ماں باپ آپ کو پڑھا رہے ہیں، لکھا رہے ہیں، تو اس کو اپنے ماں باپ کے ساتھ کانفیڈنس میں رہنا چاہیے، ماں باپ کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن آج کل ایسا نہیں ہو رہا، کہتے ہیں نا پنجابی کا میرا آویدہ آوائی بلٹے ہوئے، آویدہ آوائی بدل گیا ہے، ہمارا سسٹم ہی چینج ہو گیا ہے، ہماری ٹریڈیشنز چینج ہو گئی ہیں، ہمارے کلچر کو ہم پیچھے چھوڑ کے ہم اندھا دھند بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ فرسٹریشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ رشتوں کا پاس ہی نہیں رہا۔ ایک وقت تھا کہ میاں بیوی جو تھے، ہمارے ماں باپ سالہ سال کٹھے رہے ہیں، 60 سال ہو گئے شادی کو، 70 سال ہو گئے شادی کو، دادا کی، نانا کی، خالوں کی، ماما کی، ہر فیملی میں، میری نہیں صرف، ہر فیملی میں پرانے لوگوں کا تھا۔ آج کے دور میں جیسے لو میرج ہوتی ہے، 12 سال بعد لو فیل ہو جاتا ہے، کسی کا 12 سال بعد ہوتا ہے، کسی کا 4 سال بعد ہوتا ہے، کسی کا 15 سال بعد ہوتا ہے، یعنی کہ اتنا ٹائم ایک بندے کے ساتھ آپ گزارتے ہو، اس کے باوجود آپ دوسری عورت اگر پسند آ جاتی ہے تو آپ کہتے ہو اس پارٹنر کو جو آپ کی خدمت کرتی ہے، جو ڈے نائٹ آپ کے ساتھ رہتی ہے، جو آپ کی رگ رگ سے واقف ہو جاتی ہے، آپ اس کے بارے میں کہتے ہو کہ میری اس سے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، مجھے تو یہ اچھی نہیں لگتی، اس کی مینٹل میری تھنکنگ اس کی تھنکنگ نہیں ملتی، اس کا مینٹل لیول میرے لیول کے برابر نہیں ہے۔ جب آپ پہلے اس کے ساتھ لو کرتے ہو، اس کے پیار میں گرفتار ہوتے ہو، تو اس کے لیے بھی آسمان زمین ایک کر دیتے ہو تعریفوں کے بول باندھ کے۔ یہ تو آدمی ہو گیا، وہ اس طرح عورتیں دیکھ لیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، وہ خلا لے کے دوسری شادی کر لیتی ہیں، کچھ میاں کو کاٹ رہی ہیں، کسی نے خلا لے کے چھوڑ دیا، کسی نے میاں کو ذبح کر دیا، چلو جی کام ہی ختم کرو۔ یہ بھی عورت ہے، مرد ہے، عورت، یہ یعنی کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ زمانہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کس روش پہ جا رہے ہیں، برائی ختم ہی نہیں ہو رہی۔ یہاں اپنے مطلب کی بات ہے، کہتے ہیں جی اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، بابے وہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، یہ آپ کو ٹرگر کرتی ہے بات، یہ اس دور کی بات تھی، قرآن پاک نے اجازت دی، قرآن پاک نے اسلام نے دی، تب وہ جو بیوہ ہو جاتی تھی، شہید ہو جاتے تھے لوگ، ان کی بیوہ تھیں، ان کے بچے تھے، ان کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، تو ان کے لیے تھا کہ ان کی بیویوں کو نام نکاح ان کا جو تھا وہ کسی نہ کسی مرد سے شادی ہو جائے، ان کا نام نکاح وہ سنبھالے، اس دور کی ضرورت تھی یہ، اس لیے 4 شادیوں کی اجازت تھی۔ اب یہ جی اٹو بٹو دے دوسری شادی کر کے بہ جاندے نے، کہتے ہیں کہ جی اسلام نے اجازت دی ہے، انہوں نے نام نکاح اٹھایا، یہاں تو اپنے بال بچوں کا خرچہ نہیں اٹھایا جاتا ہے، پہلی بیوی کے اخراجات برداشت نہیں ہوتے تو دوسری سے شادی کر لیتے ہیں جا کے، پہلی بیوی کے اسلام میں ہے کہ آپ ضرور کرو، لیکن پہلی بیوی کی رضامندی سے، اس کے حقوق پورے کیے جائیں، بچوں کے حقوق بھی کیے جائیں، اگر آپ ان میں انصاف کر سکتے ہو تو دوسری شادی کرو۔ یہاں یہ اسلام کی بات نہیں سمجھ آتی، وہ باتیں سمجھ آتی ہیں جس میں یہ ہے کہ جی دوسرا بیاہ کر لو، بس بندے میں تو دوسرا بیاہ کرنا ہوگا۔ یہ بندوں نے، آدمیوں نے اپنے مطلب کی بات کو پہلے باندھ لیا ہے اور نام دیتے ہیں جی اسلام نے تو اجازت دی ہے، یہ تمہارا بنیادی حق ہے، اور شادی کر کے اکڑتے ہیں کہ یہ میرا بنیادی حق ہے، میں نے کیا، جو کہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہ غلط ہے۔ اس طرح اگر آج آپ اس طرح کر رہے تو کل آپ بیٹیوں والے ہیں تو آپ کی بیٹیوں کے بھی شوہر کل کو اس طرح کریں گے، تو پھر آپ کی بیٹیوں کو کے مکافات عمل ہوتا ہے، آپ کی بیٹیوں کے آگے بھی آئے گا تو پھر آپ کو دکھ ہوگا اس چیز کا، میرا خیال ہے ضرور ہوگا۔
یا شاید نہ بھی ہو، کیونکہ جب آپ خود بے حس ہو گئے ہیں تو پھر آگے سے جب آپ کی بے حسی اتنی ہے کہ آپ بچوں کی موجودگی میں بچے ہوں یا بچیاں ہوں ان کی موجودگی میں یہ اسٹیپ اٹھا لیتے ہیں، تو پھر آپ کی بچی کے اوپر چاہے اس کا ہسبینڈ جو مرضی ظلم و ستم اٹھائے، لے آئے، جو مرضی کرے، آپ کو نہیں ہوگا۔ تو یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے، اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ان عورتوں کے لیے وہ انتہائی گھٹیا ہیں جو اپنے جیسی دوسری عورت کا گھر برباد کرتی ہے، اس سے گھٹیا اور نیچ عورت ہو نہیں سکتی دنیا میں۔ ان کو احساس ہونا چاہیے کہ ہم خود عورت ہیں، کل کو ہماری بچوں کے ساتھ بھی یہ چیز ہو سکتی ہے۔ جب شادیاں ہوتی ہیں تو کتنی رسومات ہوتی ہیں، کچھ فیملیاں ارینج میرج کرتی ہیں، کچھ فیملی میں اگر لو میرج ہو رہی ہے، بچہ بچی نے دوسرے کو پسند کر لیا ہے تو فیملی نہیں مان رہی، ان کو مناتے ہوئے 1-2 سال لگ جاتے ہیں، سم ٹائم جلدی بھی ہو جاتا ہے کسی کی دیر لگ جاتی ہے، بڑے مسئلے مسائل ہوتے ہیں، منا لیا جاتا ہے، کسی پیرنٹ جلدی مان جاتے ہیں، کسی کے پیرنٹ لیٹ مانتے ہیں، کسی کے مانتے ہی نہیں اور وہ خود ہی کر لیتے ہیں، کورٹ میرج کر لی، گھر سے چلے گئے، اس طرح ہوتا ہے۔ اور جن کے مان جاتے ہیں بڑے خوشی سے، بہت اچھے فنکشنز ہوتے ہیں، چاہے وہ ہائی لیول ہو چاہے وہ لو لیول ہو، پسند تو ہر جگہ ہی ہے۔ اسلام نے بھی پسند کا حکم دیا ہے، لڑکا لڑکی کو اس کی رضامندی جاننے کا اختیار دیا ہے ہمارے اسلام نے، ہمارے مذہب نے۔ اور جب شادی ہوتی ہے وہ پورے فنکشن کی جان دلہا دلہن ہوتے ہیں، ان کی ڈریسز ہوتی ہیں، بہت قیمتی ڈریسز بنائے جاتے ہیں، دلہن والوں کو بھی ہوتا ہے کہ سبقت لے کے جائیں گے دولہے والوں سے، وہ بہت اعلیٰ قسم کے ڈریسز بناتے ہیں، دولہے والا ہوتے ہیں کہ جی ہم نے دلہن والوں کو بیٹ کرنا ہے، وہ بہت بہنیں ماں بھابھی ہو تو وہ بہت زیادہ مشن چل رہا ہوتا ہے، بھاگ دوڑ ڈگ 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 ہو رہی ہوتی ہے، فنکشنز کتنے دن چلتے ہیں، مائیوں ہو گئی ہے، مہندی ہو گئی ہے، نکاح ہے، قوالی نائٹ ہے، پھر جا کے مہندی ہے، پھر وہ جی ہے روانگی برات ہے، پھر اینڈ پہ ولیمے، پھر دونوں فیملیاں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں، فنکشنز چلتے رہتے ہیں، ڈنرز ہو رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ یہ شان و شوکت جو دکھائی جاتی ہے، یہ پیار جو دکھایا جاتا ہے، یہ اہتمامات جو کیے جاتے ہیں، یہ ایک اچھے فیوچر کے لیے کیے جاتے ہیں۔ دو انسان جو ملتے ہیں، چاہے وہ ارینج میرج ہے یا وہ لو میرج ہے، دو فیملیاں جڑتی ہیں، کچھ عرصے بعد ہی وہ دو ممبر یوں ہو جاتے ہیں تو آٹومیٹیکلی فیملیاں بھی یوں ہو جاتی ہیں۔ تو کیا اس دن کے لیے شادیاں کی جاتی ہیں؟ پہلی شادیاں سالہ سال مدتوں چلتی تھیں، ایک ہی میاں کی ایک ہی بیوی ہوتی تھی، کبھی کبھار کسی نے دوسری شادی کر لی، بہت کم سننے میں آتا تھا، وہ بھی وہ جو پاکستان سے باہر چلا گیا، تو بات ہو جاتی تھی آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ، چلا گیا نا باہر تو اس نے جا کے کر لی۔ اب تو مائنڈ بھی یہیں اور سائٹ بھی یہیں بیٹھے ہوئے سارا کچھ سامنے ہی ہو رہا ہے۔ اب میاں صبح کو آفس جاتے ہیں، باہر رنگ رلیاں منا کر آتے ہیں، بیوی بیچاری کو پتہ بھی نہیں چلتا، گھر آ کے وہ ویسے ہی ہوتے جیسے ان سے اچھا، ان سے شریف، ان سے کیئرنگ، ان سے لونگ کوئی بندہ ہے ہی نہیں اس کے لیے، اور وہ بیوی اپنے میاں کے گن گاتی ہے، وہ اس کے اوپر شک کر ہی نہیں سکتی، تو چلتا ہے۔ یا اگر بیوی میاں ایسا ہے تو کہیں بیوی ایسی ہے کہ وہ بھی سائڈ بزنس کر رہی ہے، میاں گھر سے باہر گیا ہوا ہے، وہ دوسروں کو انٹر کرتی ہے گھر میں، انجوائے کرتی ہے، انجوائے کرواتی ہے، کسی کے بچے چھوٹے ہیں، کسی کے بچے بڑے ہیں، چھوٹے بھی ہیں تو بھی وہی بچے بڑے بھی ہو گئے تو بھی وہ اسی طرح کر رہی ہیں، وہ بڑی پارسا بنتی ہیں، تو وہاں بیویاں بھی ایسے کر رہی ہیں، بیہائنڈ دی اسکرین دونوں غلط کام ہو رہے ہیں۔ تو ہم کس روش پہ جا رہے ہیں، اس روش کو کب روکنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس چیز نے پورے معاشرے کو خراب کر دیا ہے، پورے معاشرے کو اس چیز کا ایک فلڈ آ گیا، اس چیز کا آپ کی جنسی ہوس کا ایک فلڈ آ گیا، اس کو میں جنسی ہوس کا نام دوں گی، ذہن کی شیطانیت کا نام دوں گی،
आपके दिली जज्बात जो एक दफ़ा एक से मोहब्बत होती है तो कुछ अरसे बाद दूसरी से हो जाती है, और पहली की बुराइयां दूसरी के सामने जाके करते हैं कि मैं अपनी बीवी से खुश नहीं, ये है वो है, वो सारा होता है कि मेरे मुझे उससे ज़हनी सुकून नहीं, उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई, कोई कुछ कहता है कोई कुछ कहता है। ये आदमी के घिसे पिटे डायलॉग हैं, खुदारा समझें आप लोग, ये इसी तरह ही चलता आ रहा है सिलसिला, इसको समझें। तो ये इस चीज़ को हमने रोकना है, इस रविश को हमने रोकना है, इस पे हम सबको मिल के काम करना है। हम सब ने मिल के ही अपने माशरे को सही करना है, हम सब ने मिल के अपने घरों को इस तबाही के मोड़ से वापस लेकर आना है। सैलाब आ गया, जेहलम में आज भी ऊंचे दर्जे का सैलाब आ गया, फ्लड आ गया, फ्लड कंट्रोल नहीं हो रहा, पानी कंट्रोल नहीं हो रहा, ना जेहलम में हो रहा है ना रावी में हो रहा है, वो तो पानी है। यहाँ बंदा कंट्रोल नहीं हो रही, यहाँ औरतें कंट्रोल नहीं हो रही, यहाँ बच्चियां कंट्रोल नहीं हो रही, यंगस्टर भी कंट्रोल नहीं हो रहे और ओल्ड भी नहीं कंट्रोल हो रहे, एज के हर हिस्से के कैटेगरी के लोग कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। फ्लड आया हुआ है, कहीं इंसानों का फ्लड है, कहीं जिनसी तस्कीन का फ्लड है, कहीं पानी का फ्लड है, कहीं कोई फ्लड है, कहीं जहनों के फतूर का, शैतानियत का फ्लड है। इस शैतानियत के फ्लड को हमने रोकना है, इस शैतानियत को हमने गंदगी को ख़त्म करना है, और इस गंदगी को ख़त्म कीजिए। आपने खुद करना है, किसी और ने नहीं आके करना, हम लोगों ने मिल के करना। हम आपको बताते हैं, आप उनसे अच्छा सबक लें, उससे अच्छाई निकालें, बुराई की तरफ ना जाएं, बचें, खुद भी बचें, अपने घरों को भी बचाएं और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा मुस्तकबिल सोचें। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।